کرتے ہیں بات ذرا پاکستان کی کرتے ہیں، جہاں پاکستان حکومتیں جو چیز کلیم کرتی رہیں اور جو اب حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی برادری کے سامنے بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے۔ دراصل پاکستان کے اندر ساجد میر کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے دیگر کئی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ممبئی میں 26/11 کو سال 2008 میں حملہ ہوا اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور اس پر اب جھوٹ اس لیے بے نقاب ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی پہلے حکومتیں اور موجودہ نظام بھی یہ کہتا رہا کہ ساجد میر کی موت ہو چکی ہے، لیکن اب جا کر پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے اندر جیل میں ہے، کسٹڈی میں ہے، اور ایک بار پھر سے اسے دہشت گردی کے سلسلے میں ہی اسی طرح کے کیس میں 15 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ ساجد میر جس پر الزام یہ ہے کہ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی اور دیگر دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس نے جو دہشت گردانہ کارروائی انجام دی گئی تاج ہوٹل یا اس کے قریبی ہوٹل میں ممبئی کے اندر 26/11 کو، وہ لشکر کے رہنما حافظ سعید کا قریبی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ساجد میر کو گزشتہ ایک دہائی سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ FBI کی طرف سے بھی $5 ملین کا اعلان کیا گیا تھا، جو ساجد میر کے بارے میں اطلاع یا اس کی موت کی خبر کسی بھی طریقے سے یا زندہ اگر پکڑا جائے تو $5 ملین انعام رکھا گیا تھا، لیکن اب جا کر یہ پتا چلا کہ وہ جیل میں تھا، اس کی موت کی خبریں جھوٹی تھی، اور موت کی جو تصدیق کی جا رہی تھی اس میں حقائق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب دہشت گردانہ کارروائی اور منصوبہ بندی کی اسی الزام میں 15 سال قید کی سزا اسے سنائی گئی۔ اچھا جی، دراصل یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب FATF کے سامنے یہ شواہد دینے تھے کہ جناب ملیٹنسی مخالف کارروائیوں میں پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ساجد میر پاکستان کی کسٹڈی میں ہے اور باضابطہ طور پر پاکستانی عدالت نے اسے 15 سال کی قید سنائی ہے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے پاکستان بے قرار تھا، اور اس طریقے کے شواہد انہوں نے رکھے۔ تو پاکستانی کے شواہد سامنے رکھنے کے فوراً بعد انڈین اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کے سراغ رسائی ادارے لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پہلے سے ہی شبہ تھا کہ ساجد کو لے کر جو بیان سابقہ حکومتوں کے دور میں دیا گیا تھا وہ صحیح نہیں، اور پاکستان دوہری چال چل رہا تھا، اور آج ایک بار پھر وہ صاف ہوا ہے جب انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ساجد ان کی قبضے میں ہے اور باضابطہ طور پر عدالت کے اندر ہے۔ یاد رکھیے گا ساجد پر اور جیش کے کئی لوگوں پر امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ انعام بھی رکھا گیا تھا، اور سال 2008 میں ساجد میر جو موسٹ وانٹڈ ملیٹنٹوں کی فہرست میں شامل تھا، اس کو FBI نے بھی اپنی فہرست میں ڈال دیا تھا، ان کی انٹیلیجنس سرویلنس پر بھی تھا، اور $5 ملین اس شخص کو دینے کا اعلان کیا تھا جو اسے گرفتار کرے یا جو اسے گرفتار کروائے۔ تو اب یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جیل میں ہے وہ، اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب گرے لسٹ کی ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہو گئی تو پاکستان کے اندر پتہ لگا کہ 26/11 کا ساجد میر جو ماسٹر مائنڈ ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب حافظ سعید اور دیگر لوگوں سے بھی خطرناک آدمی یہ ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے پلاٹ کرواتا ہے اور جس طریقے سے پھر آپریٹ کرواتا ہے وہ تمام تک ٹیکنیکل چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار آج تک یہ بچنے میں کامیابی ہوا ہے۔ اب آپ